حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم رسولوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی پیدائش معجزے سے ہوئی، آپ کی شخصیت معجزہ تھی، آپ کی گفتگو معجزہ تھی، اور آپ کی پوری زندگی معجزوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عظیم نشانات عطا فرمائے جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ہدایت کی طرف آئے، مگر بہت سے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ انہی عظیم معجزات میں سے ایک مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا بھی تھا، جو آپ کی نبوت اور اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ آپ لوگوں کی زبانیں سمجھتے تھے، ان کے دلوں کے حالات جانتے تھے، بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے، کوڑیوں کو تندرست کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے، مٹی کے پرندے میں اللہ کے حکم سے جان ڈالتے تھے، اور پھر آخر میں ان مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے جو اپنی قبروں میں مدتوں سے پڑے ہوتے تھے۔ یہ معجزہ قدرت الہی کا سب سے روشن نشان تھا، لیکن یہی نشانی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی۔ کچھ اس معجزے کے سامنے جھک گئے اور کچھ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ کی بے شمار نعمتیں برسائی گئی تھیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے اندر کئی نبی آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، ہدایت دی، علم دیا، مگر بدقسمتی سے یہ قوم اپنی تاریخ میں بار بار انبیاء کی نافرمانی اور ان کی تکذیب میں مبتلا ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روشن معجزات لائے تو بھی ان کے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آئے، دوسرا وہ جو حسد، کفر اور بغض میں ڈوب گئے۔ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ معجزہ آپ کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی خاص اجازت اور حکم سے تھا۔ یہ حقیقت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہر جگہ بیان کرتے تھے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ میں نہ کسی کو شفا اپنی طرف سے دیتا ہوں، نہ کسی کو زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور میں صرف اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ مورخین اور مفسرین نے کئی واقعات لکھے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ ان واقعات کا مقصد اپنی نبوت کو ظاہر کرنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو توحید کی طرف لانا تھا۔ ان معجزات کا اصل پیغام یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی انسان، فرشتے یا نبی کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کی نشانی دکھائی، اس کی قدرت کا جلوہ ظاہر کیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کا اکلوتا بیٹا وفات پا گیا۔ وہ جوان تھا، گھر کی امید تھا، خاندان کا سہارا تھا۔ ماں غم سے نڈھال ہو گئی۔ وہ چیختی چلاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا مر گئی ہے، مجھے آپ سے امید ہے کہ اللہ آپ کی دعا سے میرے بیٹے کو زندگی عطا کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے آنسو دیکھے، اس کے دکھ کو محسوس کیا، اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ بیٹے کی لاش کے قریب گئے اور اللہ کے حکم سے اسے آواز دی۔ نوجوان نے آنکھیں کھول دیں، اس کی سانس بحال ہوئی، اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کی طرف دوڑ گیا۔ ماں کی چیخیں خوشی میں بدل گئیں۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نبی ساموئیل علیہ السلام کی قبر پر کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ایک نشانی دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ اپنے بندے ساموئیل کو زندہ کر دے گا۔ آپ نے دعا کی، قبر کی مٹی ہلی، قبر کھلی،
اور حضرت ساموئیل علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی اور پھر واپس قبر میں لیٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک اور واقعہ جنگل میں پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کی ہڈیاں دیکھی جو بہت پرانی ہو چکی تھیں۔ شاگردوں نے کہا کہ رو اللہ کیا اللہ اس شخص کو زندہ کر سکتا ہے جبکہ اس کی ہڈیاں تک بکھر چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہڈیاں اکٹھی ہو جائیں، گوشت چڑھ جائے، روح داخل ہو، اور پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور اپنی قوم کی کچھ باتیں بتائیں۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات نے لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالا۔ بہت سے لوگ ایمان لے آئے، مگر بنی اسرائیل کے سردار اور عالم حسد سے بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جادو ہے، لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ شبد دکھائے جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ چاہ کر بھی حق دیکھنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی نبی یا صالح انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو خود سے زندہ کر دے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مگر مخالفین جھوٹ، بہتان اور الزام تراشی میں بڑھتے چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو خود کو موت سے بچائیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جس پر ایمان، دلیل اور نور کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں بڑھتا جاتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا سب سے عظیم مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں پر قادر ہے۔ وہ زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، اور دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اسی میں آخرت کی دلیل بھی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اسی حقیقت کو ظاہر کرتے تھے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ان کے ان معجزات سے ایمان میں مضبوط ہوتے گئے۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو بتاتے کہ ہمارا نبی اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ معجزے آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ سچے دل سے ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے رومی بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، سلطنت کے لیے خطرہ ہے، اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہی تھی کہ آپ کا مقصد صرف اللہ کا دین پہنچانا تھا۔ آپ نے کبھی بادشاہت کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، مگر بدنیت لوگ ہمیشہ سچائی کو سازش کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں سے بچایا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا، مگر ان کے معجزے ہمیشہ کے لیے انسانیت کے ذہنوں پر نقش ہو گئے۔ آج تک مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے عظیم رسول تھے۔ آپ کے معجزات اللہ کی قدرت کے روشن نشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا کہ انسان کی تقدیر، زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی بادشاہ، کوئی پہاڑ، کوئی فوج زندہ نہیں کر سکتی، صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ چاہے تو ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، جب چاہے قبر کو ہلا سکتا ہے، جب چاہے مٹی میں زندگی واپس لا سکتا ہے، اور جب چاہے انسان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہمیں توحید، اللہ کی قدرت اور نبیوں کی سچائی کی یاد دلاتے ہیں۔
یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اخلاص، ایمان اور استقامت رکھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ چاہے کسی امت کا ہو، کسی قوم کا ہو، اللہ اسے سربلند کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا، انہوں نے بہت سے مردہ دلوں میں بھی زندگی بھری۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کے دلوں کو نرم کیا اور انہیں انسانیت، محبت اور سچائی کا درس دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ مٹی کا بنا ہے اور آخرکار اسی میں لوٹ جانا ہے، مگر اس کی روح ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہی عقیدہ انسان کو غرور سے بچاتا ہے، یہی عقیدہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور یہی عقیدہ آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ ایک نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو اسے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ احساس انسان کو عاجز بنا دیتا ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی بات ناممکن نہیں۔ وہ ذات جو مٹی سے انسان بنا سکتی ہے وہ چاہے تو مردہ کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ انسانیت کو ایک بار پھر اللہ کی قدرت کا جلوہ دکھائیں گے۔ وہ عدل قائم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے اور دنیا کو سچائی کی طرف بلائیں گے۔ ان کی آمد خود ایک معجزہ ہوگی اور ان کی واپسی انسانیت کا نیا باب کھول دے گی۔